مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ختم کرے گا اور دوسری قوم کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے استغفار کریں گے۔ بظاہر اس روایت پر ایک بہت بڑا شبہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ اللہ ہمیں گناہ کرنے کی چھوٹ دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں دوسری قوم کو لے آؤں گا، تمہیں ختم کر دوں گا، جو دوسری قوم گناہ کرے گی، استغفار کرے گی، پھر میں انہیں معاف کروں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں دل بھر کے گناہ کرنا چاہیے، رات دن گناہوں میں گزارنا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان ہے یقیناً گناہ ہو جاتے ہیں، معصوم کوئی نہیں ہے سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بالکل معصوم ہیں، پاک ہیں، ان سے نہ کبائر ہوتے ہیں، نہ صغائر ہوتے ہیں، نہ بڑے گناہ ہوتے ہیں، نہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور بعض امور جو انبیاء کرام علیہم السلام نے کیے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کروائے گئے ہیں، اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ میں ایک بات اس سلسلے میں عرض کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زندگی ہے، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی۔ پھر مکی زندگی بھی دو پارٹ میں ہے، ایک نبوت سے پہلے کی زندگی اور ایک نبوت کے بعد کی زندگی، دو زندگی مکے کی ہے۔ اور پھر نبوت کے بعد دو پارٹ، ایک مکہ اور ایک مدینہ۔ جہاں تک تعلق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی، حضرت نبوت سے پہلے بھی امین، صادق، سچے، امانت دار، دیانتدار رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، آپ کو امین اور صادق الوعد الامین کہا گیا۔ 25 سال کی آپ کی عمر ہے اور کعبۃ اللہ تعمیر ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ کعبۃ اللہ کو بنا رہے تھے اور اتنے میں حضرت نبی علیہ السلام بھی پتھروں کو اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ چچا عباس نے فرمایا کہ بھتیجے، لنگی پاؤں میں پھنس جائے گی، گر جاؤ گے، ہماری رائے یہ ہے کہ لنگی نکال دو اور یہاں رکھ دو تاکہ پتھر کو اٹھانے میں سہولت رہے اور پاؤں بھی نہ الجھے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت نے ارادہ کیا، بلکہ کچھ روایتوں سے ملتا ہے کہ حضرت نے اپنی لنگی قریب تھا کہ نکال دیتے، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ۔ لیکن جہاں لنگی نکالنے کا ارادہ فرمایا وہیں پر آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش میں آئے تو آپ کی لنگی اپنی جگہ پر تھی۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ آپ کے سطر پر نبوت سے پہلے بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی معصوم ہے، پاک ہے۔ آپ تو چونکہ تاریخ کے طالب علم نہیں ہیں، میں نے بہت ساری تاریخ کی کتابیں پڑھی، میں نے ابن ہشام پوری پڑھی، میں نے ابن اسحاق پوری پڑھی، میں نے اس کے علاوہ بہت ساری تاریخ کا مطالعہ کیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے متعلق، بلکہ کسی نبی علیہ السلام سے متعلق آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ لوگوں نے یہ الزام رکھا ہو کہ نبی نے کسی عورت پر غلط نظر اٹھائی ہو، کہیں نہیں ملے گا۔ اور اگر یہ مسئلہ ہوتا تو دشمنان اسلام ہر وقت نبی کو بدنام کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔
کیا یہ ان کے پاس اتنا بڑا شوشہ نہ مل جاتا کہ تو کیسا نبی ہے، عورتوں کو بد نظری کر رہا ہے، موقع ملتا یا نہ ملتا؟ لیکن تاریخ میں کہیں ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا کسی نبی پر بد نظری کا الزام کسی نے لگایا ہو، کسی ادنا روایت سے۔ اور یاد رکھو، بعض تورات کے نسخوں میں، جو میں نے عربی میں تورات دیکھی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، چونکہ اصل عبرانی زبان میں ہے، عبرانی زبان ہم نہیں جانتے۔ ویسے تورات اور انجیل گجراتی میں بھی ہے، تورات اور انجیل ہندی میں بھی ہے، تورات اور انجیل اردو میں بھی ہے۔ میں نے عربی تورات اور انجیل کو دیکھا انگلینڈ کے ایک کتب خانے میں۔ اس میں چونکہ ان کے علماء نے اپنے ماتحتوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے لے لے کر، ہدیے اور تحائف اور رشوتیں لے کر، انہوں نے اپنی کتاب کی آیتوں تک کو بدل دیا تھا۔ بخاری شریف کتاب التوحید میں تو یہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے یہ ہے کہ ان لوگوں نے معنی بدلا تھا، لیکن بہت سارے ہمارے اکابر، امام نووی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے آیات بھی بدلی تھی۔ صرف معنی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آیت وہی رہنے دو، معنی اس کا دوسرا کر دو، میننگ اس کا بدل دو۔ انہوں نے صرف میننگ نہیں بدلا تھا، انہوں نے پوری کی پوری آیتیں بدل دی تھی۔ مثلا میں نے جو عربی میں تورات ہے وہ دیکھی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ لوط علیہ السلام نے شراب پی اور شراب پی کر اپنی ہی بیٹیوں سے زنا کیا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، اعاذنا اللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ایک عبارت ہے تورات میں آج بھی لکھی ہوئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے شراب پینا بہت دور کی بات، پھر اپنی بیٹیوں سے مسئلہ۔ اسی میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو کشتی میں جن عورتوں کو لے کر چلے تھے ان عورتوں کے ساتھ زنا کیا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ اس طرح کی کئی باتیں انہوں نے لکھی۔ اسی لیے قرآن اس امت کے علماء کو سنا رہا ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم وعقلہم السحت لبئس ما کانوا یعملون۔ ربانی ان علماء کو کہتے ہیں جو تصوف کو جانتے تھے، صوفیت، تصوف۔ اور احبار ان علماء کو کہتے تھے جو فقہ جانتے تھے۔ ان کی قوم جو ہیں یعنی یہود، وہ رشوتیں بہت کھاتی تھی اور گندی باتیں بہت بولتی تھی، گندے کام بہت کرتی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے صوفی علماء نے اور ان کے فقیہ فقہ کے جاننے والے علماء نے اپنی قوم کو کیوں نہیں روکا اس طرح کے غلط کام کو کرنے سے؟ قرآن ان کے علماء کی اس بات کو پیش کر کے قرآن میں کیوں پیش کر رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس امت کے علماء کو اللہ سنانا چاہتا ہے، یاد رکھو اگر تم نے بھی اپنی امت کی صحیح رہنمائی نہیں کی اور میرے نبی کی یہ بنائی ہوئی امت کو تم نے غلط رہنمائی کر کے واہ واہ کے خاطر، ہدیے تحائف کے خاطر، اپنی شان بتانے کے لیے یا امت سے اپنا کوئی فائدہ وابستہ رکھنے کے لیے تم نے اگر میری امت کو، میرے نبی کی امت کو غلط راستوں پر ڈال دیا
تو اللہ کہہ رہا ہے جیسے بنی اسرائیل کے علماء نے کیا تھا اور پھر ان پر حالات آئے تھے، اسی طرح تم پر بھی حالات آئیں گے۔ حضرت معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی مثال دی۔ معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ نے یوں کہا کہ بیٹے وہ پلیٹ اٹھا کر لاؤ، بڑے بیٹے کو کہا کہ وہ پلیٹ اٹھا کر لاؤ۔ بڑا بیٹا منہ چڑھا کر ایک طرف ہو گیا کہ میں نہیں لاتا۔ چھوٹا بیٹا فرط محبت میں، جذبات میں باپ کی بات کو پوری کرنے کے لیے وہ پلیٹ اٹھا کر کے لے آیا، لیکن چھوٹا تھا، بہرحال پلیٹ بڑی تھی، ہاتھ سے گر گئی، ٹوٹ گئی۔ تو اب باپ چھوٹے بیٹے کو نہیں ڈانٹیں گے، بڑے کو ڈانٹیں گے، اگر تو اٹھا کر لاتا تو یہ کام نہ ہوتا، دین کو اس نے نہیں توڑا، تو اس کا ذریعہ بنا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بہت اچھی مثال دے کر کے حضرت نے فرمایا میرے نبی کا دین اگر عوام سے ٹوٹا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس امت کے علماء کی باز پرس کرے گا، اس لیے کہ علماء بڑے ہیں، عوام چھوٹے ہیں، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، ان کو علماء نے جیسا پڑھایا ویسے یہ تو پڑھا ہے۔ اگر دین میں بدعتیں آ گئی، دین میں خرافات آ گئے، دین میں تشیع پنا آ گیا، یہ امت سنیت کے نام پر تو بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم سنی ہیں، لیکن کتنے شیعوں کے مسائل کو ہم لیے ہوئے ہیں۔ ہم سنی ہیں لیکن کتنے شیعہ کے مسائل ہمارے اندر بھرے ہوئے ہیں، جو شیعہ کرتے ہیں وہ مسائل ہم بھی کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے حضرت حسین کے نام پر تعزیوں کا مسئلہ کھڑا کیا، ہم سنی ہو کر کے بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر مختلف عنوانوں سے کھانا کھلایا جا رہا ہے تو وہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، فرق اتنا رہا کہ ہم نے اپنا لیبل سنیت سے لگایا، ورنہ کتنے مسائل تشیع اور شیعہ کے ہمارے اندر بھی آ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو اس وقت مہینہ چل رہا ہے رجب کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اونچا سفر عطا فرمایا، بہت زبردست سفر عطا فرمایا۔ کسی نبی کو ایسا سفر نصیب نہیں ہوا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ہے۔ بہت اونچے درجے کا سفر ہے جس کو سفر معراج کہا جاتا ہے، اور اس میں مسلم میں، بخاری شریف میں روایات بھری پڑی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی جو حضرت علی کی بہن ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مکان پر سوئے ہوئے تھے، رات میں فرشتے آئے، جبریل اور میکائیل آپ کو اٹھا کر لے گئے۔ میں واقعہ بہت تفصیل سے نہیں کہنا چاہتا، صرف اشارہ کر دوں، آپ کو لے گئے حرم شریف میں اور مائے زمزم کے قریب لے گئے، اور پھر حتیم میں آپ کو رکھا گیا، جو اس وقت حتیم ہیں اس میں آپ کو رکھا گیا، اور وہاں آپ کے سینے مبارکہ کو چیرا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے سینے کے چیرے ہوئے کے نشان کو میں نے بھی دیکھا، یعنی وہ جو جہاں سے چیرا گیا تھا وہ نشان اخیر تک رہا۔ ویسے آپ کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چیرا گیا، ایک بالکل بچپن میں، اور ایک جب آپ 10 سال کے تھے، اور ایک جب آپ معراج میں جا رہے تھے، اور ایک جب آپ کو نبوت ملی، تو 4 مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا، اور آپ کے قلب مبارک کو جنت سے برتن لایا گیا تھا سونے کا، جس میں آپ کے قلب مبارک کو رکھ کر آپ کو قلب کو، دل کو دھویا گیا، اور جس پانی کو استعمال کیا گیا وہ مائے زمزم تھا، زمزم کے پانی سے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مائے کوثر سے افضل مائے زمزم ہے، زمزم کا پانی یہ کوثر سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اگر کوثر کا پانی افضل ہوتا
تو جہاں جنت کے برتن لائے گئے، جنت کا پانی بھی لایا جاتا، لیکن پانی جو استعمال کیا گیا تو سب سے اونچے نبی کے اونچے قلب کے لیے سب سے اونچے پانی کو استعمال کیا گیا، اور وہ زمزم کا پانی ہے۔ اس زمزم کے پانی کو آپ کے قلب مبارک کے لیے استعمال کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بند کر دیا گیا، اور پھر آپ کے لیے ایک جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں تھا، یہ جانور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب اسماعیل علیہ السلام کو عراق سے ملنے کے لیے آتے تھے، مکہ شریف، جب مکہ نام نہیں تھا اس کا، تو اسی براق پر سوال ہو کر آتے تھے۔ اسی براق پر جس کی نظر جہاں تک پہنچتی تھی وہاں تک کا ایک قدم ہوتا تھا۔ بیت المقدس میں پہنچے تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے تمام نبیوں کو، چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ بیت المقدس میں حاضر کر دیے۔ یہ استقبال تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر اس کے بعد اس استقبال کے بعد سب بند گئے ہیں۔ اب نماز پڑھانے کا مسئلہ ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے جبریل امین نے آپ کو آگے بڑھا دیا اور فرمایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امامت نہیں کرا سکتا ہے، اس لیے امام آپ ہی رہیں گے۔ یہیں سے تو آپ کو امام الانبیاء کہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے انتقال کے موقع پر جنازے کی نماز جو پڑھی گئی ہے اس میں کوئی امام نہیں تھا۔ آپ کی جنازے کی نماز میں کوئی امام نہیں، انفرادن لوگوں نے نماز پڑھی۔ انفرادن کا معنی ایک ایک آتے گئے، نماز پڑھتے گئے۔ پہلے اہل بیت نے یعنی آپ کے گھر والوں نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آپ کے قریب کے صحابہ نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد دوسرے صحابہ نے، پھر اس کے بعد دوسرے صحابہ نے، یہاں تک کہ جم غفیر نے یکے بعد دیگر آپ کی نماز پڑھی۔ آپ کی جنازے کی نماز میں کوئی امام نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اور آپ کی حیات ہوتے ہوئے امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے امام کون بن سکتا ہے؟ اس لیے سب نے انفرادن آپ کی صلاۃ جنازہ کو ادا فرمایا ہے۔ یہ بات حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں لکھی ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، حضرت نے مدارج النبوہ میں یہ بات لکھی ہے۔ بہرحال میں اس وقت اس مضمون کی طرف جانا نہیں چاہتا، کسی وقت موقع ملا تو انشاءاللہ موت کے بعد کے آپ کی جس طرح کی نماز پڑھی گئی، تدفین کا مسئلہ اور عدت کا مسئلہ اور بہت سارے اس میں مسائل ہیں، کبھی میں اس مسئلے کو کھولوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عورتوں کی عدت کا کیا مسئلہ ہوا۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں ہو سکتا ہے۔ جبریل امین نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے آگے بڑھا دیا کہ حضرت آپ ہی نماز پڑھائیں گے۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ نماز آئی ہی نہیں تھی تو نماز کیسے پڑھائی آپ نے؟ ایک سوال ہو سکتا ہے، ابھی تو نماز لینے جا رہے ہیں تو نماز پڑھائی کیسے؟ اس کا جواب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں لکھا ہے کہ شریعت من قبل نام نماز تھی، پہلی شریعتوں میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز تھی۔ اس شریعت کو سامنے رکھ کر جبریل امین نے تلقین فرمائی کہ حضرت آپ اس طرح پڑھاؤ گے، اور آپ نے اسی طرح پر نماز پڑھائی۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے قلب پر القاء فرمایا کہ آپ اس طرح نماز پڑھائیے، اور آپ چونکہ نبی تو تھے ہی اس لیے وہی تو آتی ہی تھی، آپ پر وہی آئی اور آپ نے اسی طرح پر 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہ پہلی نماز تھی آپ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، اور اس کے بعد اب آپ کا عروج ہو رہا ہے آسمانوں کی طرف۔ اب کوئی جانور نہیں ہے، اب ویسے ہی بلندی کی طرف جا رہے۔ یہ سائنس کبھی کہتی تھی کہ بیچ میں قرۂ نار ہے یعنی آگ ہے، اور جو آدمی اوپر چلتا ہے تو آگ جلا کر اس کو بھسم کر دیا کرتی ہے، لیکن ان کے فلائٹوں نے اور ان کے راکٹس نے یہ ثابت کر دیا کہ کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ چاند پہ جا سکتے ہیں مخلوق ہو کر کے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب بات ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ چاند پر جا کر آئے، ہندوستان کی ایک لیڈی بھی جا کر آئی جو امریکہ میں رہتی تھی، اور وہ وہاں چاند پر جا کر کے آئی وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ جب چاند کے اوپر جاتے ہیں تو تنوں کے حساب سے یہ وزن اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ وزن اس لیے باندھا جاتا ہے
کہ بلندی کی طرف جانے کے بعد زمین اپنی طرف کھینچتی ہے. زمین میں مقناطیس رکھا ہے. جیسے کچھ زمینوں میں مقناطیس ہے. مثلا مدینہ شریف میں آپ مدینے سے کچھ باہر نکلو گے تو 2 پہاڑ ہیں, وہاں مقناطیس ہے. مقناطیس کا معنی جو ہے کھینچنا. ہمارے وہاں لوئی چمبک جس کو بولتے ہیں, تو اللہ نے کچھ زمینوں میں مقناطیس رکھا ہے. وہاں جب آپ مدینہ شریف سے تھوڑے اوپر جاؤ گے تو مقناطیس ہے, 2 پہاڑ ہیں, تو وہاں یوں نیچے زمین ہے, روڈ نیچے جا رہا ہے اور یہ بلندی ہے, لیکن اس کے باوجود گاڑی نیچے جانے کے بجائے اوپر آتی ہے. بجائے نیچے جانے کے, حالانکہ نیچے ڈھلوان جگہ ہے تو ڈھل جانی چاہیے, لیکن بجائے گاڑی نیچے جانے کے اوپر آتی ہے. لوگوں نے اس کو کہہ دیا وادی الجن. یہ سب غلط سلط باتیں ہیں. کوئی وادی جن نہیں ہے, یہ خاموخواہ کے لیے مشہور کر رکھا ہے وادی جن وادی جن. اور اصل میں وہ جو وہاں پر سیاحت کراتے ہیں, وہ جو زیارت کراتے ہیں نا, وہ اس بہانے سے پیسے کماتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو وادی جن لے جائیں گے اور وہاں پر 10 ریال لیں گے, فی پیسنجر 10 ریال لیں گے, تو وادی جن لے جاتے ہیں. وہاں کوئی جنات ونات نہیں ہے. یہ کیسا وادی جن؟ اصل میں اس زمین میں مقناطیس ہے, اور اس مقناطیس کی وجہ سے اگر آپ پانی ڈالو تو بھی یوں ڈھلوان کی طرف بہنے کے بجائے پانی اوپر آتا ہے, گاڑی نیچے جانے کے بجائے وہ اوپر آتی ہے. اچھا چلیے اس کو وادی الجن کہہ دو. میں باربادوس گیا تو مجھے اسی طرح کی زمین میں لے گئے اور مجھے کہا کہ مول صاحب ہم آپ کو ایسی زمین دکھاتے ہیں کہ جہاں پر گاڑی بجائے اوپر چڑھنے کے نیچے آتی ہے. میں نے کہا لے جائیے, تو وہ لے گئے وہاں پر. وہاں اسی طرح کا مسئلہ ہے. وہاں کا وادی الجن آ گیا. یہ خاموخواہ کے لیے. اور پھر ہمارے لوگ بھی جو ہیں, دنیا جھکاتی ہے, جھکنے والا چاہیے. جس نے جیسا کہا سب مان لیا, ہاں ہاں بس سبھی مانتے چلے جاتے ہیں. کوئی وادی الجن وہاں پر نہیں ہے. اس زمین میں مقناطیس رکھا ہوا ہے. تو زمین میں مقناطیس ہے, وہ اپنی طرف کھینچتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ فلائٹ کے اندر بھی یہ لوگ زیادہ سے زیادہ سامان بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر لوگوں کا سامان اتنا نہیں ہوتا ہے تو دوسرے پارسل اس کے اندر بھرے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا وزندار ہوگا تو اتنا اوپر رہے گا, زمین اس کو نیچے نہیں کھینچ پائے گی. تو یہ جو آسمانوں پر چاند پر جانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ تنوں کے حساب سے اپنے ساتھ مقناطیس لے کر کے اوپر جاتے ہیں, وہ وزن لے کر کے اوپر جاتے ہیں تاکہ زمین اس کو کھینچ نہ لے. پھر آکسیجن ہوتا ہے ان کے پاس جس سے وہ سانس لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے اسی کرتا اور پجامے کے اندر, اسی تہبند کے اندر. کوئی وزن نہیں لیا گیا اور کوئی جو ہے سانس لینے کے لیے کوئی ایسے آلات نہیں لیے گئے. اور کہاں آلات تھے اس زمانے میں؟ اور پھر مکی زندگی, حالات والی زندگی, پریشانیوں والی زندگی, کہاں وہ ساری آکسیجن کے سارے سامان تھے؟ میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بغیر جبریل و میکائیل کے ساتھ آسمان کی طرف پرواز کر رہا ہے. اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو یہی اس کے نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہی اس کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے ذہن میں تو اس پر کچھ بات کہنا تھا لیکن بات کچھ اور چل پڑی. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. پہلے آسمان پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ ہوا. فرمایا, عجیب اللہ نے نظام بھی بتایا کہ جب دروازے پر پہنچے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹایا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ آسمانوں میں دروازہ ہے. اور پھر محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین اور آسمان کے بیچ کی مسافت 500 سال کے برابر ہے. یعنی آپ 500 سال میں کتنا چل سکتے ہیں؟ اتنی مسافت. پھر ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے بیچ میں اتنی مسافت, پھر دوسرے اور تیسرے کے بیچ میں, پھر تیسرے اور چوتھے کے بیچ میں, پھر چوتھا اور پانچواں, پانچواں اور چھٹا, چھٹا اور ساتواں. پھر 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے اور اس سمندر کے اوپر عرش ہے, اور عرش اور 7ویں آسمان کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی کرسی ہے. اس عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے.
اور کرسی کے پائے اتنے اونچے ہیں، اتنے لمبے ہیں کہ اس کو طے کرتے کرتے 500 سال لگ جاتے ہیں۔ اتنی بلندی ہے، اللہ کی شان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ جب ہم کو سمجھاتا ہے نا تو یہ دنیا ہی کی چیزوں سے سمجھاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے تم اوپر کی چیزوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ جب دنیا کی سمجھ میں نہیں آتی تو اوپر کی کہاں سمجھ میں آئے گی؟ یہیں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بہرحال آدم علیہ السلام تو دروازہ جبریل نے کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون ہو؟ فرمایا نہ جبریل و میکائیل، فرمایا اور کون ہے؟ یہ اور کون ہے اس بات کی دلیل ہے، فرشتہ جو پوچھ رہا ہے کہ اور کون ہے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے کو معلوم تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تبھی تو وہ پوچھ رہا ہے اور کون ہے؟ فرمایا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ فرشتہ پوچھ رہا ہے، اندر جو دروازہ دربان ہے، داروغہ ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ آئے ہیں یا بلائے گئے؟ فرمایا بلائے گئے ہیں۔ تو پھر دروازہ کھولا گیا۔ اسی طرح دوسرے آسمان پر بھی دروازے کے اوپر یہ مسئلہ، یہ سوال، تیسرے پر اصل میں اللہ تو پہلے ہی سے دروازے کھلوا کر رکھتا، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے پیغمبر، میرا نظام بہت مضبوط ہے، مستحکم ہے، اس لیے جو چاہے اوپر نہیں آ سکتا ہے۔ تو اب تیرے پاس وحی آوے تو وحی کے باب میں کوئی شک نہ کرنا کہ کوئی جنات یا شیطان لے کر کے آ گیا ہو۔ میرے دروازے اتنے مضبوط ہیں کہ کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا کا نظام بتانا مقصود تھا کہ ہمارا نظام کتنا زبردست ہے، مضبوط ہے، محکم ہے۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم۔ فرمایا یبن، میرے بیٹے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے۔ بھائی اچھی اولاد پر ہر باپ فخر کرتا ہے، دنیا کا دستور ہے، اچھی اولاد پر ہر باپ فخر کرتا ہے۔ آپ کی کوئی اولاد اگر بڑا اونچا کام کر رہی ہے تو آپ فخر سے کہو کہ میرا بیٹا ہے یہ۔ ہر باپ کو یہ فخر ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے لال، میرے بیٹے۔ نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، چونکہ بیٹے ہیں بیٹھ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جی ایسا کیوں کر رہے ہیں، دائیں طرف ہنستے بائیں طرف رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ دائیں طرف ساری جنتی روحیں ہیں جو قیامت تک دنیا میں آتی رہے گی اور وہ جنت میں جانے والی ہے اور وہ آپ کی اولاد ہے، اور بائیں طرف ساری وہ روحیں ہیں جو جہنم میں جانے والی ہے، جو دنیا میں آنے کے بعد برے کام کرے گی، اور وہ بھی آپ کی اولاد ہیں۔ تو آپ اپنی جنت والی اولاد کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب جہنم والی اولاد کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر پھر ملاقات ہوئی، اور انبیاء کی، تیسرے پر ملاقات، چوتھے پر ملاقات، پانچویں پر ملاقات، چھٹے پر ملاقات، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں پر ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک درخت تھا اور بچے کھیل رہے تھے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے، تمام دروازوں پر جو انبیاء کرام تھے وہ سب سامنے کھڑے ہو گئے، مصافحہ معانقہ ہوا، لیکن ساتویں آسمان پر جو بڑے میاں تھے وہ کھڑے نہیں ہوئے، وہ ایک درخت کی ٹیک لگا کر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ من ھذا الشیخ، کون ہے یہ بڑے میاں؟ فرمایا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب اللہ کے حبیب آگے بڑھے، جب اللہ کے حبیب آگے بڑھے تب جا کر ابراہیم علیہ السلام اب کھڑے ہوئے۔ ہونا بھی چاہیے، باپ کا ایک مقام ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام تو بہت قریبی باپ ہیں آپ کے، آدم علیہ السلام تو بہت دور کا واسطہ پڑ گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو بہت قریب کے باپ۔ وہ جو بچے ہیں، فرمایا کہ یہ وہ مسلمانوں کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جو انتقال کر جاتے ہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھیلتے رہتے ہیں وہاں پر۔ مسلمانوں کے بچے تو یقیناً جنت میں جانے والے ہیں، بشرطے کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے ہو، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ بالغ ہونے سے پہلے جو بچے انتقال کر گئے وہ اللہ سے ضد کر کے اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے، اللہ سے ضد کر کے۔ جن کے گناہ کم ہوں گے ان کو تو لے ہی جائیں گے، یہاں تک کہ بخاری شریف کی روایت میں تو یہاں تک آیا کہ اتنے گناہ ماں باپ کے ہوں گے، اتنے گناہ ماں باپ کے ہوں گے کہ ان کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہوگی، جہنم میں جانا ضروری ہوگا۔ اب ادھر اللہ کا فیصلہ ہے کہ جہنم ہے، ادھر بچہ ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ یا تو مجھے جہنم میں بھیج دے ساتھ، یا میرے ماں باپ کو جنت میں بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کریں گے دیکھیے، نبی علیہ السلام اس کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ میرے نبی کو بڑا علم دیا گیا تھا، بڑا علم دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحلت القسم، یعنی اللہ اپنی قسم کو پوری کرنے کے لیے، اپنی قسم کو پوری کرنے کے لیے ان کو، یعنی ان ماں باپ کو جو ڈوبے ہوئے ہیں گناہوں کے اندر، جہنم سے گزار دے گا صرف، تاکہ کچھ ہلکی سی تپش لگ جاوے اوپر اوپر، تاکہ اللہ کا قانون بھی رہ جاوے اور ادھر بچے کی ضد بھی پوری ہو جائے۔ یہ ہے تحلت القسم کا معنی، اوپر سے گزار دے گا۔ ہاں البتہ مشرکین کی اولاد اگر بالغ ہونے سے پہلے مر جاتی ہے تو اس میں اختلاف ہے کہ یہ اولاد کا کیا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ اولاد بھی تو ابھی مکلف نہیں ہے بالغ ہونے سے پہلے، تو ان اولادوں کا کیا مسئلہ جو مشرکین کی اولادیں مر جاتی ہے۔ اس میں علماء کے قریباً 13 اقوال ہیں جو روایتوں سے مختلف۔ مثلا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یوں فرمایا، اللہ اعلم بما كانوا عاملین، بھائی یہ لوگ بالغ ہونے کے بعد کیا کرنے والے ہیں اس کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا۔ مثلا یہ کہ بالغ ہونے کے بعد اگر یہ شرک کرنے والے تھے تو پھر جہنم، اور اگر بالغ ہونے کے بعد یہ اسلام کی طرف تو جنت دے گا۔ بعضوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنتیوں کے خادم بنائے گا، یہ مشرکین کے بچوں کو جنت میں بھیجے گا لیکن جنتیوں کے خادم ہوں گے۔ بعضوں نے کہا کہ اللہ ان کو مٹی بنا دے گا جیسے جانوروں کو بنا دے گا۔ بعضوں نے کہا کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہے اعراف، اللہ تعالیٰ وہاں ان کو رکھے گا۔ بعضوں نے کہا کہ اللہ ان کا امتحان لے گا قیامت میں اور امتحان کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور بعضوں نے یوں کہا کہ اس کے ماں باپ کے تابع ہوں گے، اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تو پھر بچوں کو مسلمان کے تابع بنا کر جنت میں، اور اگر کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے تو پھر ماں باپ کے تابع بنا کر کے جہنم میں۔ واللہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ یہ تو صرف میں نے جو ہمارے محدثین کے اقوال ہیں وہ میں نے بیان کر دیے۔ تو بہت سارے بچے تھے، فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بلوغ سے قبل مر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر دیکھا کہ میرا بیٹا ابراہیم، میرا بیٹا نہیں، یہ تو آپ نے بعد میں خواب دیکھا تھا کہ میرا بیٹا ابراہیم جو ہے، جو 17 مہینے کی عمر میں انتقال کر گیا تھا، یہ معراج میں نہیں بعد میں خواب میں دیکھا تھا کہ ایک درخت ہے، اس کی ٹہنی لٹکی ہوئی ہے اور اس سے وہ دودھ پی رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر دودھ پیتے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ وہاں پر دودھ کا نظام بھی بناتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں، پیار ہے۔ بھائی بندوں کو اس لیے تھوڑے ہی پیدا کیا ہے کہ ان سے جہنم کو بھرے گا۔ ما کان اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ میں تم سے جہنم کو بھر دوں، اگر تم میرے بن جاتے ہو تو صرف بہانے کے طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو لے کر آؤ گے، میں اس پر بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس لیے تھوڑے ہی ہم کو پیدا کیا ہے کہ جہنم بھرے گا، لیکن بندہ خود ہی اگر اپنی جہنم کو بھرتا ہے تو پھر اللہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو رحمت والا رب ہے۔ بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے چلے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، بہت سارے نظارے جو روایتوں کے اندر ہے۔ جہنم کے داروغہ سے ملاقات ہوئی، مالک سے، اور مالک اس وقت بھی نہیں ہنسے۔ تو جبریل و میکائیل نے کہا کہ حضرت جب سے اللہ نے اس دربان کو، جو جہنم کا داروغہ ہے، دربان ہے، جب سے پیدا کیا ہے یہ کبھی نہیں ہنسے، اگر ہنستے تو آج ہنستے، لیکن آج نہیں ہنسے تو اب کبھی نہیں ہنسیں گے۔
اتنا سخت مزاج ہے ان کا، اتنا سخت مزاج۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جہنم کے داروغہ کو بنایا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنم دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی، ابھی پنکھے بند کر دو تو سب بھاگ جائیں گے یہاں سے، یہ معمولی سی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو جہنم کی تپش، یہ حدیث بخاری شریف کی روایت ہے کہ دنیا کی آگ جو ہے وہ تو اللہ نے جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ، گجراتی کا 70 یعنی 70 مرتبہ دھونے کے بعد دنیا میں اتاری ہے، 70 مرتبہ دھونے کے بعد دنیا میں اتاری۔ اس آگ کا یہ عالم ہے کہ یوں انگلی رکھو تو ففولا ہو جاتا ہے، تو اس آگ سے وہ 70 گنا زیادہ جلانے والی ہے، اس کا کیا حشر ہوگا۔ پھر دنیا کی آگ جلا دیتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، چلو معاملہ ختم ہو گیا، کم سے کم راحت تو ہو گئی، لیکن وہ آگ تو جلا کر مارتی بھی نہیں ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ کہتا ہے ایک چمڑی جلے گی میں دوسری لے آؤں گا، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، اس لیے کہ تم نے اپنی جہنم خود بڑھی ہے۔ میں نے تو بہانوں پر بھی تمہیں معاف کرنے کو کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا لو، اس پر بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن تم ہی رہے کہ تم بہانے بنا کر کے بھی تو نہیں آئے۔ دیکھو نا یہ روایت، تم گناہ نہیں کرو گے تو میں دوسروں کو لے آؤں گا، جو دوسرے آئیں گے اور وہ گناہ کریں گے اور پھر توبہ کریں گے میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو اصل اللہ کو توبہ پسند ہے، حدیث شریف میں گناہ کی اجازت نہیں دی جا رہی، توبہ کی طرف ترغیب دی جا رہی کہ بندہ ہے تو گنہگار، ہر ایک سے گناہ تو ہوتے ہی ہے، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں پاک صاف ہوں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر مجھے بھی خلوت میں کسی عورت کے ساتھ بٹھا دو تو میں بھی اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں۔ گناہ ایک سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بہتر گنہگار وہ ہے، سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنے والا ہو۔ بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچے، اب اللہ کی زیارت ہوئی نہیں ہوئی، بہت سارے مسائل ہیں، اللہ سے گفتگو ضرور ہوئی ہے۔ پھر واپسی میں آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا آپ کو کہ جا کر کچھ کم کرائیے، بار بار بھیجے، بار بار بھیجے، 5 یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ساتھ 45 کم کر دیتا، یہ بار بار کیوں 5 کم کرائی؟ بھئی ایک ہی مرتبہ میں صاف کر دیتا، یہ بار بار ایسا کیوں کیا؟ ہمارے محدثین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بہت پیارا جواب دیا، فرمایا کہ حق تعالی شانہ اپنے پیغمبر کو محبوبیت کی بنیاد پر اپنے دربار میں بار بار بلانا چاہتا تھا۔ اور امام نووی نے تو اس سے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اپنی زیارت سے محظوظ کرنا چاہتا تھا، تاکہ میرا نبی بار بار آتا رہے، مجھے دیکھتا رہے۔ اگر ایک مرتبہ میں 45 کم ہو جاتی تو بس ایک ہی مرتبہ جانا ہوتا، بار بار جانا نہ ہوتا، تو اللہ اپنے محبوب کو ایسے نوازنا چاہتا تھا۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ یہ جو 45 نمازیں کم ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر بھی مشورہ دیا تھا کہ یہ 5 میں بھی کچھ کم کراؤ ابھی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، میں جاؤں گا، اگر اللہ نے یہ 5 بھی لے لی تو کریم کے دربار سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑے گا، اللہ کے دربار سے مجھے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑے گا۔ اب یہاں ایک عجیب سوال ہے کہ اچھا 45 کم ہو گئے، 5 ہی رہ گئے، تو اب مسئلہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا جواب دیا کہ میرے بندو، یہ رحمت کی بنیاد پر اور میرے محبوب نبی کی امت کی بنیاد پر میں نے 45 عملاً کم کر دی ہے، عملاً، ثواباً آج بھی باقی ہے، 5 پڑھنا ہے لیکن ایک پر 10 کا ثواب دوں گا تو 5 پر 50 کا ثواب دوں گا۔ ثواب کے اعتبار سے تو آج بھی 50 ہی کا ثواب مل رہا ہے، عمل کے اعتبار سے یہ رحمت ہے اللہ جل شانہ کی اپنے بندوں کے اوپر، اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، انعام ہوا کہ کام 5 کرنا ہے اور بدلہ جو ہے وہ 5 کا 50 دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد علماء نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ 7ویں آسمان پر حضرت
ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم کو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ جاؤ کچھ کم کراؤ، اس امت سے زیادہ تعلق تو ابراہیم علیہ السلام کو ہے، قربانی کس کی تم کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ طواف اور یہ حج کس کی یادیں ہیں؟ سب ابراہیم علیہ والسلام کی۔ یہ ختنہ کس کی سنت ہے؟ تو اس امت کو سب سے زیادہ تعلق تو ابراہیم سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مشورہ دیتے اس امت پر رحم کھا کر کہ جاؤ کچھ کم کراؤ، ابراہیم نے تو کوئی مشورہ نہیں دیا۔ چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ نے مشورہ دیا۔ موسیٰ تو صاحب التورات ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے، ان کی شریعت پر عمل نہیں کرنا ہے۔ علماء نے اس کے بہت سارے جوابات دیے، لیکن ایک جواب میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کر دوں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے خلیل، اور خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو دوست کی ہر اداؤں پر راضی ہو جائے۔ اللہ کے خلیل تھے، اب اگر خلیل ہی ان کو واپس بھیجتے تو گویا اللہ کی 50 نمازوں پر آپ راضی نہ ہوئے۔ یہ خلت کے خلاف تھا، خلیل کے خلاف تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام تھے کلیم، اور کلیم کہتے ہیں بہت بات کرنے والوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے بھی بہت باتیں کی، ماتل کبھی یمینک یا موسیٰ، تو لمبی چوڑی بات کر ڈالی، توقع علیہ واؤشبی اعلی غنمی ولی فیہا معارب اخری، تو لمبی چوڑی بات کر ڈالی۔ اور ایک جواب حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ اصل میں اس امت میں آنے کے لیے 2 نبیوں نے دعا کی تھی اس امت کے مقام کو دیکھ کر، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک موسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تو منظور ہوئی، وہ تشریف لائیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا آنا منظور نہ ہوا، تو اللہ ہی نے موسیٰ کے دل پر یہ بات ڈالی، اللہ ہی نے ڈالی، ابراہیم کے دل پر نہیں ڈالی، موسیٰ کے دل پر ڈالی۔ فرمایا کہ موسیٰ، تم جس نبی کی امت میں جانا چاہتے تھے وہ نبی ویسے تو تمہیں اس کی امت میں جانا نصیب نہیں ہوگا، تمہارا مقدر نہیں ہے، میں نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے، اس لیے تمہیں جانا تو نصیب نہیں ہوگا، لیکن آج وہ نبی 50 نمازیں لے کر جا رہا ہے، ذرا ان کو مشورہ دو اور مشورہ دے کر میرے پاس بھیجتے رہو، اور مشورہ دے کر ہی اس کی امت میں شریک ہو جاؤ۔ تو اللہ ہی نے حضرت موسیٰ کو اس امت میں شریک کرنا تھا، اس لیے حضرت، ورنہ تو جب ایک پتا اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، ایک قطرہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، ایک ذرہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، تو موسیٰ آسمان میں بیٹھے بیٹھے اللہ کی اجازت کے بغیر کیسے مشورہ دے دیں گے؟ اللہ ہی نے ان کا انتخاب فرمایا، اور وہ انتخاب اس بنیاد پر تھا کہ موسیٰ تاکہ تم ان کی امت میں شریک ہو جاؤ۔ بہرحال اس سے اس امت کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس امت کا مقام بھی معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہے پورا تفصیلی واقعہ۔ پھر اللہ کے حبیب واپس تشریف لائے، اور دوسرے دن ظہر کی نماز میں اب جبریل امین تشریف لائے، ظہر کی نماز میں، اس لیے کہ رات بھر کی بیداری تھی تو حضرت صبح آرام فرمایا، ظہر کی نماز میں جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت آئیے، جن نمازوں کو لے کر کے آئے ہیں وہ نماز تم کیسے پڑھو گے وہ میں تمہیں پڑھ کے بتاؤں۔ تو جبریل امام بن گئے، حضور پیچھے کھڑے ہو گئے، اب نماز سکھائی جا رہی ہے۔ تو پہلے دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، دوسرے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں جبریل امین نے ابتدائی وقت میں پڑھائی، ہر نماز کو شروع وقت میں جہاں وقت شروع ہوتا ہے، اور دوسرے دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر اس کو آخری وقت میں پڑھائی۔ 2 دن نماز پڑھائی ہے جبریل امین نے، اور یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اور آپ کی امت کی نماز کا یہ ٹائم رہے گا، یہ شروع وقت سے لے کر یہاں تک کا، یہ شروع وقت سے لے کر یہاں تک کا۔ تو جبریل نے نماز کا طریقہ بھی بتایا اور وقت بھی بتایا۔ جبریل امین علیہ السلام نے پوری ترکیب اور نماز کا وقت بھی بتا دیا۔ یہ مفصل واقعہ ہے، واقعہ اپنی جگہ مسلم، خود اس میں بھی اختلاف ہیں کہ آیا آپ کا معراج یہ رجب میں ہوا ہے یا اور کسی مہینے میں ہوا ہے۔ علماء نے تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ربیع الاخر میں ہوا، ایک قول یہ بھی ہے کہ ربیع الاخر میں آپ کی معراج ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ جمادی الاولیٰ میں آپ کی معراج ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ جمادی الاخری میں آپ کی معراج ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ رجب کے اندر معراج ہوئی۔ رجب والا قول زیادہ راجح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخ میں بھی اختلاف ہے، 17 تاریخ کو ہوئی آپ کی معراج، 27 کو ہوئی، 12 کو ہوئی یا 9 تاریخ کو ہوئی، اس میں بھی اختلاف ہے۔
اور پھر کس سن میں ہوئی اس میں بھی اختلاف ہے. سن نبوی 5 میں ہوئی یعنی نبوت کے 5ویں سال میں، نبوت کے 8ویں سال میں، نبوت کے 9ویں سال میں، نبوت کے 10ویں سال میں. کس سن میں ہوئی؟ راجح قول یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی. یہ ایک واقعہ اپنی جگہ مسلم، رجب میں یہ واقعہ پیش آیا. لیکن اس کے ساتھ اب جو امت کے اندر خرافات داخل ہو گئے کہ اس دن روزہ رکھو، اس دن یہ کرو، اس دن یہ کرو، یہ کہاں ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ایک معراج کا واقعہ اپنی جگہ مسلم. کہتے ہیں آج کی رات معراج کی ہے، اس میں اتنی رکعتیں پڑھو، ارے ابھی تو نماز لینے گئے ہیں، تو تم کہاں سے نمازوں کو ابھی ثابت کرنے پر آ گئے؟ کون سی نمازیں تم یہاں ثابت کر رہے ہو؟ جو بات میرے نبی نے نہیں فرمائی، یاد رکھیں ہم کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کریں، اگر میرے نبی سے ثابت نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے وہاں مقبول نہیں ہو سکتا. ہاں ایک بات میں ضرور کہہ دوں، اب اپنی طرف سے رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھیں، نفل پڑھیں، آپ کا اپنا معمول ہے، پڑھتے رہیں، لیکن اسپیشل صرف 27 کو اٹھ کر کے پڑھنا اور یہ سمجھ کر پڑھنا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے، یہ ہو جائے گی بدعت. جو کام حضور نے نہیں فرمایا وہ شریعت سے ثابت نہیں ہو سکتا. آپ اپنی طرف سے جتنی چاہے نفل پڑھتے رہیں، اسے کون انکار کرتا ہے؟ جتنی چاہے نفل پڑھتے رہیں، لیکن اسی رات کو پڑھنا یہ غلط کام ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اسی کو ہمیں کرنا چاہیے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ روزے کا مسئلہ بھی لے آئے. کسی ضعیف روایت سے بھی 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے، کسی ضعیف روایت سے بھی روزہ ثابت نہیں ہے. کوئی ادنا روایت ہمیں یہ بتا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن صبح کا روزہ رکھا ہو، کہیں ثابت نہیں. ہاں اللہ کے حبیب نے یہ ضرور فرمایا ایام 20 کے روزے رکھو. ایام 20 کیا ہے؟ ہر مہینے میں 3 روزے، بخاری شریف کی روایت ہے ایام 20. اب یہ 3 روزے کون سی تاریخ میں، اس میں بھی محدثین کا اختلاف. کوئی محدث کہہ رہا ہے کہ پہلی، دوسری، تیسری، کوئی محدث کہہ رہا ہے 8، 9، 10، کوئی محدث کہہ رہا ہے کہ 13، 14، 15، کوئی محدث کہہ رہا ہے 18، 19، 20، اور کوئی محدث کہہ رہا ہے 27، 28 اور 29. اس میں راجح قول 14، 13، 14 اور 15 کا ہے. ایام 20 کا معنی سفیدی، اور چاند بالکل سفید کن دنوں میں ہو جاتا ہے؟ 14، 15 کے اندر. 13، 14، 15 میں ہوتا ہے، بالکل سفید ہوتا ہے. تو 20 کا معنی سفیدی. جن راتوں میں سفیدی زیادہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرما دیا کہ ایام 20 کے روزے رکھو. تو ہر مہینے کے 3 روزے، میرے نبی کیسی پیاری بات فرماتے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھو گے تو 30 روزوں کا ثواب تمہیں مل جائے گا. ایک روزے پر 10 روزے کا ثواب، تو 3 روزوں پر 30 روزے. تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے رہو تو پورے سال کا ثواب مل گیا کہ نہیں؟ اسی طرح ہر مہینے 3 روزے رکھتے رہو گے تو گویا پوری زندگی کا تمہیں ثواب مل گیا. یہ ضرور ثابت ہے. اب اگر تمہاری عادت ہے 27، 28 اور 29 ہر مہینے کی، 27، 28 اور 29 ہر مہینے میں آپ 3 روزے رکھتے ہیں، اب رجب آ گیا تو رجب میں بھی 27 آئی، تو اگر پہلے سے آپ کی عادت ہے اور آپ 27 کو رکھ لیں تب تو کوئی عادت نہیں. لیکن اسپیشل اسی دن روزہ رکھنا اور کوئی آپ کی عادت نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو نفلی روزہ رکھنا ہے تو آپ جتنے چاہے رکھ لیں، لیکن یہ سمجھ کر کے کہ میرے نبی نے اس دن رکھا ہے، یہ نیت غلط ہو جاتی ہے. باقی آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں. اللہ تعالیٰ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہم جو ہیں آزاد نہیں ہیں، ہم تو فالو کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے جو بتایا وہ ہماری شریعت ہیں، آپ نے جن باتوں سے منع فرمایا ہم ان کاموں کو نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو روایت میں یہ ہے کہ بھائی گناہ کر کے توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے. توبہ کی عادت ڈالیں.
توبہ کی عادت ڈالو اور اپنے آپ کو سچے دل سے توبہ کرنے والے بناؤ۔ دیکھو اللہ کا دروازہ بہت کھلا ہوا ہے، بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ پورے سورت کا گندا پانی، پورے سورت کا گندا پانی گٹر لائن سے، چاہے وہ بہت بڑی لائن تم نے ڈال رکھی ہے میونسپلٹی نے، سارے سورت کا گندا پانی جب تاپی ندی کے پانی سے ملتا ہے تو یہ تاپتی ندی کا پانی اس گندے پانی کو پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح ساری دنیا کے گناہ جب اللہ کی رحمت سے ٹکراتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے مقابلے میں سب بسم ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لے اللہ کے سامنے۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، بہت۔ دیکھو اللہ کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں، یہ حدیث شریف کا مضمون ہے۔ ایک اور بات سنا دوں، 3 پر سے یاد آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم 3 کام جب مل جائیں تو فوراً کر لیا کرو۔ نمبر 1، پہلا کام فرمایا جب تمہاری لڑکی بالغ ہو جائے یا لڑکا تمہارا بالغ ہو جائے اور اس کا اچھا جیون ساتھی مل جائے تو پھر نکاح میں تاخیر نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تاخیر نہ کرو علی۔ نمبر 2 فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تاخیر نہ کرو، پڑھ لو، اس لیے کہ شیطان تمہیں بھول بھلیا میں ڈال دے گا، پھر نماز چھوٹ جائے گی۔ اور تجربہ کر لینا، نماز کا وقت آیا آپ نے ذرا سی کوتاہی کر لی، شیطان پھر کہیں سے کہیں ڈال دیتا۔ نمبر 3 فرمایا جنازہ حاضر قبر تیار ہو جائے تو جنازے کو جلدی دفن کر دو، تاخیر نہ کرو، اس کو لے کر بیٹھے نہ رہو، زید آ رہا ہے، بکر آ رہا ہے، خالد آ رہا ہے، اس کے لیے 2 دن 1 دن تک بیٹھے نہ رہو، اس کو جلدی سے دفن کر دو۔ تو اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ کو اتنی پسند ہے، اپنی تعریف اتنی پسند ہے کہ اگر کوئی آدمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہا، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ تو تمام برائیوں سے پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام خامیوں سے پاک ہے۔ الحمدللہ کا معنی کیا ہوا؟ اللہ تو تمام کمالات کا مالک ہے، سارے کمالات تجھی کو زیب دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی یہ تعریف تسبیحات پڑھتا ہے نا، اب اگر اس کو دعا کا وقت نہیں ملا یا اس نے دعا نہیں کی اور تسبیحات پڑھتا رہا تو اس تسبیحات کی برکت سے اللہ اس کی دل کی مرادوں کو پوری کر دیتا ہے۔ اللہ کو تعریف بہت پسند ہے۔ نمبر 2 اللہ کو تواضع بہت پسند ہے، عاجزی بہت پسند ہے، اس لیے کہ تکبر اسی کو زیب دیتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہم کیا تکبر کریں کہ جو بیمار ہو جائیں تو در در کے بھکاری بن جائیں، ہم کیا تکبر کریں؟ اللہ کو تواضع بہت پسند ہے۔ نمبر 3 اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ بخاری شریف میں ایک عجیب روایت، یعنی دل ہمارا ہل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی مثال دیتے ہیں، فرمایا تم اونٹنی پر سوار تھے، تمہارا کھانا پانی اونٹنی پر تھا، سب توشہ اونٹنی پر تھا، جنگل میں تم جا رہے تھے، لمبا چوڑا جنگل ہے، کوئی بستی نہیں ابھی، اور 4-5 دن تک کوئی بستی آنے والی بھی نہیں، تم تھک گئے، دوپہر کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا، آپ نے سوچا لاؤ ذرا جنگل میں درخت کے نیچے آرام کر لوں، اپنی اونٹنی کو چھوڑ دی کہ چلو یہ بھی گھاس چارہ کھا لیں، یہ آرام کرنے کے لیے لیتا، آنکھ کھلی، اس کو بھوک بہت لگی ہے، پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، اب وہ سارا کھانا پانی تو اونٹنی کے اوپر ہے، اتارا بھی نہیں، اور یہاں پانی نظر بھی نہیں آتا، کھانا بھی نظر نہیں آتا، چٹیل میدان، ریتیلا میدان ہے۔ اس نے دیکھا کہ میری اونٹنی تو اونٹنی نظر نہیں آ رہی، گم ہو گئی اونٹنی، چلی گئی، یہ دور دور تک چلا لیکن اونٹنی نہیں ملی، یہ تھک کر چور ہو گیا، اس کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے مرنا ہے، لیکن پانی بھی نہیں ہے، سانس یہاں آ گیا ہے، یہ لیٹ گیا مرنے کے لیے کہ اب میری موت یقینی ہے۔ آنکھ بند کر کے سویا تھا، اتنے میں میرے نبی کیسے مثال سے سمجھاتے ہیں، کسی کی چلنے کی آواز آئی، اس نے موت کے منہ میں تھا، آنکھ کھلی تو دیکھا اس کی اونٹنی حاضر ہے، فرمایا کہ اس کو اپنی جو موت کے منہ میں پہنچ چکا تھا، مرنے والا تھا، اس کو اپنی اونٹنی کے ملنے پر کتنی خوشی ہوگی آپ اندازہ لگائیں۔ فرمایا بندہ جب توبہ کرتا ہے گناہ سے ہٹ کر کے، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے،
جتنا یہ بندہ خوش ہوا اس اونٹنی کے مل اس سے زیادہ اللہ خوش ہوگا. کیسی رحم. حالانکہ قصور ہمارے ہیں نا بھائی، لذتیں تو گناہوں کی ہم نے اٹھائی، شراب ہم نے پی، زنا ہم سے ہوا، نمازیں ہم نے چھوڑی، آنکھوں سے زنا ہم نے کیے، گائن ہم نے سنے، قصور تو سارے ہمارے ہیں. لیکن پھر بھی توبہ کرنے پر خوش کون ہوتا ہے؟ وہ خوش ہو رہا ہے، اللہ خوش ہو. کیسا رب ہوگا وہ، کیسا رب ہوگا. اس رب کو ذرا مناؤ، خلوت میں بیٹھ کر، تنہائیوں میں بیٹھ کر. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے رب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ رب بہت وسیع رحمت والا ہے، بہت وسیع رحمت والا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ تھوڑے سے حالات آ جاتے ہیں نا، ذرا کوئی بیمار ہو گئے، یا دکان ذرا سی نہیں چلی، یا بچہ بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، یا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو ہم بے چین ہو کر کیا کہتے ہیں؟ ارے یار اللہ نے ایسا کر دیا میرے ساتھ. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ آگے حدیث آ رہی ہے. مشرک اور کافر جب دنیا میں کوئی نیک کام کرتا ہے، مثلا یہ بھی تو نیک کام کرتے ہیں نا، ہاسپٹل بناتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، راستے سے تکلیف والی چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں، یہ بھی بہت سارے نیک کام کرتے ہیں. فرمایا یہ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں نا تو اللہ دنیا میں عزت دے کر یا دولت دے کر ان کو بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. ہاں کبھی کبھی اللہ ایسا بھی کرتا ہے کہ جب یہ بہت نیک کام کرتے ہیں نا تو اللہ اس کے بدلے میں ایمان بھی دے دیتا ہے. اللہ یہ بھی کرتا ہے، اس کی رحمت ہے. بہرحال ان کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے. اور مومن نیک کام کرتا ہے پھر بھی کچھ نہیں ملتا تو یہ کیا کہتا ہے؟ مول صاحب صدقہ کیا تو بھی کچھ نہیں ہوا. ہے نا ہمارے جملے، صدقہ کیا تو بھی کچھ نہیں ہوا، مطلب اتنے دیے تو بھی کچھ نہیں ہوا، وہ اتنی یاسین پڑھ ڈالی تو بھی کچھ نہیں ہوا. حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے میرا کافر بندہ دنیا میں جب کوئی کام نیکی کا کرتا ہے یا تو میں دنیا میں عزت دے دیتا ہوں، یا دنیا میں اس کو نعمت دے دیتا ہوں، یا پھر میں ایمان دے دیتا ہوں. اور میرا مومن بندہ دنیا میں نیک کام کرتا ہے پھر بھی میں اس کو دنیا میں تنگ حال ہی رکھتا ہوں، اس لیے کہ تھوڑا سا دے کر میں اس کو راضی کرنا نہیں چاہتا، میں تو اس کو جنت دینا چاہتا ہوں. کیسا اللہ. اب اس روایت پر ہم غور کریں کہ یاسین پڑھی، صدقہ کیا اور اس پر ہم تھوڑی سی دنیا پر راضی ہو جاوے. ارے بھائی نہ ملا تو نہ ملا، تنگی میں زندگی گزار دو، لیکن یہ استوق ہوگا جنت ملے گی. ہم یہ روایت ہم کو بہت کچھ کہہ جاتی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ اس روایت کو میں بہت کھولتا. اس روایت میں اللہ نے بہت کچھ ہم کو کہا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے رب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ممکن ہے کہ بھئی یہ اب آخری دن ہے، بیمار بھی ہوں، سفر بھی کافی ہے، مجھے بہت سارے دارالعلوموں کے جلسے میں جانا ہے، کہیں بخاری شریف ختم کرانے، کہیں کیا تو اگر حاضر ہوا تو ہو گیا، آئندہ منگل کو یا اس کے بعد، ورنہ تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان کے بعد ملاقات ہوگی. اس لیے کہ پھر فورین کے بھی سفر ہے، تو اگر یہاں رہا تو میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. ہاں عورت مرد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے بشرطے کہ پرایا مرد ہو، اپنا شوہر نہیں. عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، مرد عورت کو نہیں، عورت مرد کو نہیں دے سکتی. اگر زکوٰۃ رمضان میں دینا ہے، سال رمضان میں پورا ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے پہلے بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. بلکہ جس دن وہ مالدار بنا اسی دن زکوٰۃ تو آ ہی گئی. یہ جو شریعت نے 1 سال کی قید لگائی ہے نا، وہ تو ہم بخیلوں کی وجہ سے لگائی. اصل میں بندے کا مزاج کیا ہے؟ مال میں بخیل بہت ہے. اگر اللہ تعالیٰ مثلا آج میں مالک ہوا 2 لاکھ روپے کا تو زکوٰۃ تو آ ہی گئی. اس لیے کہ ابھی 29,000 روپے تولہ سونا ہے، تو 2 لاکھ میں 7.5 تولہ سونا آ جاتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، جب ہم 2 لاکھ 2.5 لاکھ پر مالدار بن گئے تو اللہ نے کہا تیرے اوپر زکوٰۃ آ گئی، فرض ہو گئی زکوٰۃ، لیکن تجھے ابھی ادا نہیں کرنا ہے. تو دے گا کب؟ تو کہا کہ 1 سال کے بعد. یہ 1 سال کی جو قید لگائی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج میں مالدار ہوا اور آج ہی اللہ مجھے یوں کہہ دیتا کہ یہ جو تجھے میراث میں مال ملا ہے یا جو تجھے ابھی پراپرٹی میں نفع ہوا ہے اور آج ہی تو زکوٰۃ دے دے، تو یہ کہے گا کہ ابھی کمایا کچھ نہیں، اس سے پہلے تو نکالنے کا آ گیا.
ابھی تو پیسے آئے آج تو، اور تو کہہ رہا ہے کہ اس میں سے نکال. تو بندہ بخیل ہے، نکالتا نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو ٹرن اوور کر لے تھوڑا. یہ جو 1 سال کی رحمت دیکھیے اس ہر مسئلے میں رحمت ٹپکتی ہے اس کی. فرمایا 1 سال تو ٹرن اوور کر لے اپنے مال کو. تجھے جو 2.5 لاکھ روپے ملے، 2 لاکھ روپے ملے، 3 لاکھ روپے ملے، اس کو لگا کاروبار میں لگا. اب کاروبار میں جب تو لگائے گا تو نفع آیا، تو اب نفے میں سے تو دے گا کہ نہیں کچھ. تو ٹرن اوور جب تو نے کر لیا تو تو نے کما لیا ہے. اچھا اس میں بھی اللہ کہتا ہے کہ تیرے قرض کو بات کر، تیرے گھر کی فیملی کا خرچہ بات کر. ان تمام کو بات کرنے کے بعد اب اگر تیرے پاس نصاب کے بقدر رہتا ہے تو تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا. تو یہ 1 سال کی قید لگائی ہے نا، وہ ہم بخیلوں کی وجہ سے لگائی ہے کہ یہ پہلے دن زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اس لیے ٹرن اوور کرنے کے لیے ہمیں 1 سال کی مہلت دی گئی. تو اگر کوئی بہت سخی آدمی ہے اور آج مالدار ہوا اور آج ہی زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے. انٹرسٹ کی رقم جو ہے، سود کی رقم، غریبوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. وہ غریب چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. غریبوں کے مکان کو بھی بنا سکتے ہیں بشرطے کہ وہ مستحق کے زکوٰۃ ہو، یعنی ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہو. جو زکوٰۃ کا مستحق اس کو آپ انٹرسٹ کی رقم سے مکان بھی بنا سکتے ہیں، اس کے بیت الخلا بھی بنا سکتے ہیں. بلکہ عام جو راستہ ہوتا ہے نا، جس پر سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارا پرائیویٹ راستہ نہیں ہے، سبھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے راستوں پر بھی اگر کسی نے سود کی رقم کو استعمال کیا تو اس کی اجازت. لیکن عام راستہ یاد رکھیں، اپنا بیت الخلا کوئی نہیں بنا سکتا ہے سود کی رقم سے. ہاں غریبوں کے بیت الخلا کو بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ثواب کی نیت نہ رکھیں. بلکہ بعض فقہاء نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر ثواب کی نیت سے غریبوں پر خرچ کرے گا سود کی رقم کو تو خطرہ ہے کفر کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سود تو سراسر حرام ہے، تو حرام مال کو دینا ہے، اس میں ثواب کیسا؟ اس لیے ثواب کی نیت کے بغیر آپ غریبوں پر خرچ کرنا چاہیں تو خرچ کر سکتے ہیں. اس میں صرف بیت الخلا ہی نہیں، اس کا مکان بھی بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اللہ آپ نے اپنے فضل سے رجب بھی عطا فرمایا، اللہ ان قریب آپ شعبان بھی ہمیں عطا فرمائیں گے. اللہ اپنے فضل سے رمضان بھی عطا فرما دیجیے. اللہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے. اللہ ہمیں رمضان میں خوب تلاوت کی توفیق عطا فرما. اللہ تیری یادوں کی توفیق نصیب فرما. اللہ تیری یادوں کی توفیق عطا فرما. اللہ تیری یادوں کی توفیق عطا فرما. ذکر کی حلاوت نصیب فرما. ذکر کی حلاوت نصیب فرما. اللہ ہمارا رمضان غفلت سے نہ گزر جائے. مولا کریم ہمیں اپنی ذات کو سنبھالنے کی، سدھارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ مبارک مہینے میں تو بہت دینے پر آ جاتا ہے. تیرا نبی رمضان کے لیے دعا کیا کرتا تھا. اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ اپنے فضل سے ہمیں رمضان عطا فرما دیجئے، اس کی برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے. اللہ کل رمضان گیا تھا، پھر رمضان آ گیا. اللہ زندگیوں سے برکتیں ختم ہو گئی. مولا کریم اسی طرح ہماری زندگیاں دھوپ اور سائے کی طرح جا رہی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اے اللہ ہم نے اپنے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، سب دنیا بنائی ہے. رات کو سوئے تو بھی دنیا کی فکروں میں سوئے اور صبح اٹھے تو بھی دنیا ہی کی فکروں میں اٹھے. ہم نے آخرت کا کچھ نہیں کیا ہے. اللہ ہمیں آخرت بنانے کی فکر عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما. الہ العالمین ہر طرح کے شرور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. بہت فتنے کا زمانہ ہے، بہت فتنے کا زمانہ ہے. تیرے حبیب نے فرمایا بہت سارے لوگ رات میں ایمان کے ساتھ سوئیں گے لیکن صبح کو کافر بن چکے ہوں گے. اللہ اس طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اس طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اس طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمارے پاس کچھ نہ رہے
لیکن ایمان کم سے کم ہمارا رہنا چاہیے۔ مولا ہم دنیا سے جاوے تو ایمان کے ساتھ تیرے پاس آنے والے ہو، اے اللہ محمد رسول اللہ کی محبت پر آنے والے ہو، اے اللہ ہمارے صحابہ کو جزائے خیر عطا فرما، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری امت کی طرف سے اللہ لاکھوں درود و سلام نازل فرما، اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔